بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی کلاس شروع کر رہے ہیں باقاعدہ اسی چیز کے تحت کہ دعا جو ہم سب سے پہلے دعا مانگتے ہیں قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کہ رحمت دامی با خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا۔ تو عائشہ بیٹی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے کہ اس کلام پاک سے مستفیض ہونے کا، تو بہت ہی اچھا آج لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ماں بیٹی دونوں مل کے تو اس کو انشاءاللہ جی۔ تو ابھی ہم نے سفر عشق کے چند اوراق کا مطالعہ کیا ہے، چند اوراق کا، پچھلی جو جتنی ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کروائی ہیں ان میں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کتنی چیزوں کا ادب سکھایا ہے۔ تو آگے جتنا ہم اس کلام کا عمیق نگاہوں سے متواتر جو ہے ترتیب وار مطالعہ کرتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ نے جو ادب کی انتہا کی ہے بے شک ایسے، تو اس کے متعلق وہ خود انہی کے فرمان سے ہی پتہ چلے گا۔ اور ایک چیز مجھے بھی یاد آ رہی ہے کہ آپ کے جد امجد قاضی صاحب عوان شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے فرمایا تھا جب میاں صاحب کا وصال ہوا تھا جنازے میں، تو فرماتے تھے کہ آج ادب ختم ہو گیا ہے دنیا سے، چلا بالکل ایسے، لیکن یہ ہے کہ جو بندہ میاں صاحب کے کلام سے وابستہ رہے گا، ان سے وہ نسبت رکھے گا، اس کو وہی ادب اسی طرح ملتا رہے گا۔ ایک آنٹی جیسے میرا یہ خیال تھا یا میری جتنی بھی جنریشن ہے اس کا یہ خیال تھا کہ میاں صاحب کا جو کلام ہے وہ عشق اور اس طرح کے جذبات کا اظہار ہے۔ ہاں، اس میں جب پڑھتے گئے تو پتہ چلا کہ ان کا ہر عشق جا کے اپنے اللہ پہ ختم ہوتا ہے، ہر ادب جا کے اللہ اور اس کے رسول کے ادب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو ترجمہ ہے قرآن پاک کا بالکل، اور جو میاں صاحب کے ایک لفظ ہے وہ دعا ہے، اور ہم سب اور زبان آنٹی دیکھیں کہ زبان ایسی بنائی جو کہ علاقے کی زبان، علاقائی زبان، کیا بات، بے شک بے شک۔ تو ایک ہی شعر میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا پورا فلسفہ جو تھا نا ادب کا وہ سمجھا دیا۔ فرماتے ہیں کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل کسے جہان نہ ٹوئی، ادبوں باج محمد بخشا ملے مراد نہ کوئی۔ ادب تقاضا ہے پہلے چیز، بے شک بے شک بے شک۔ تو ادب کی اہمیت اثرات اور ثمرات سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ یعنی بے ادب انسان کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکتا، بے ادب انسان، اور نہ ہی وہ اپنی عزت اور وقار حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی تو حقیقت ہے۔ تو سو انسان کی گفتار و کردار میں بلکہ ہر عمل میں جتنا اور جیسا ادب ہوگا وہ ویسا ہی ہر مقصد اور ہر مراد حاصل کر لے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے تن من جی جامع جسم اور روح کی پاکیزگی کا درس دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو نہ دی لائق پاکی قد اساں نادانا، میں پلیت اپنی میں کو مارا ہوا ندی وچ وڑیا پاک کریں تن جانا، سبحان اللہ۔ اے میرے رب سب سے پہلے مجھے وحدت و شریعت کی ندی میں لے جا کر میرے تن من جسم روح اس کو تزکیہ نفس سے پاک اور شفاف کر دے۔ پہلے جیسے وضو کرتے ہیں بالکل بے شک بے شک بے شک۔ شروع کہاں سے کیا، سٹارٹنگ کہاں سے لی ہے؟ تو جب قلب و روح کی طہارت ہوگی تبھی عطا الہی سے پاک کلام اس پاک روح میں اترے گا۔ ایسے جیسے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وضو کریں، بے شک نماز پڑھتے ہوئے وضو کریں، بے شک بے شک۔ یہ ادب کے تقاضے سارے، ادب کے تقاضے یہ سارے، یہ ہمارے ہم جس درد سر سمجھتے ہیں وہ ادب کا تقاضا ہے، بے شک بے شک۔ تو جب قلب منور ہو گیا تو پھر اس پاکیزہ قلب کے لیے دعا کیا مانگی آپ پھر دیکھیں کہ رحمت دا می با خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا۔ تو اے قادر و غالب تیرے کرم اور تیری عطا سے معرفت خداوندی کا باغ کلام سیف ملوک کی شکل میں بنا رہا ہوں، تو اپنی باران رحمت سے میرے قلب اور روح کو اور باغ سیف ملوک کو سرسبز و شاداب کر دے۔
تو پھر آگے دعا مانگی ہے کہ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، آمین۔ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، سبحان اللہ، کہ اب میرے اس سینے میں معرفت الہی کا ایسا چراغ عشق جلا جس کی روشنی کل عالم میں پھیل جائے۔ جیسے اب پھیلی میاں صاحب ہوئی ہے، اپنی جگہ پہ ہیں اور صدیوں سے ہیں یہاں پہ، صدیوں اور سے ان کی روشنی سے ہم آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ بے شک، کیا بے شک، بات بے ہے۔ شک۔ واقعی وچ مدینے وہ تک جاری ہے ان کی بے روشنی۔ شک، انشاءاللہ بے شک۔ انشاءاللہ۔ پھر ساتھ فرماتے ہیں کہ جہاں جائیں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ابھی دعائیں اپنے سارے اس قلب اور روح کی، جسم اور جان کی، تن من جامہ سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لا ہنیرا جہل برے دا آمین۔ چانن لا عقل دا، دیکھ لا ہنیرا جہل برے دا چانن لا عقل دا، بخش ولایت شیر سخن دی یمن رے وچ رلدا۔ آج وہ سامنے آ گئی ہے چیز۔ آگے سامنے بالکل۔ تو میرے رب کریم جہالت کے اندھیرے دور کر کے میری عقل و شعور کو نور ایمان کی روشنی عطا فرما، سبحان اللہ، اور اسے پرتاثیر اور برکت والا بنا دے۔ پھر میرے وہ یمن رے وچ رلدا، میرے سخن جو ہیں ان میں برکت بھی ایسی ہو، تاثیر بھی ایسی ہو، پھر اسرار و رموز اور مجاز و حقیقت کی عقدہ کشائی فرما۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد کون سی چیز کے لیے دعا مانگی ہے کہ اول دے دل جس وچ امن سچے سخن خزانے۔ او یعنی سچ کا دیا روشن۔ سچ، ہاں، ایک دفعہ میں اس لفظ پہ رک گئی کہ یہ سچے ہے یا سچے ہے، تو میں نے کہا یہ سچے بھی ہے اور سچے بھی ہے۔ بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی۔ تو اول دے دل جس وچ امن سچے سخن خزانے، لال جوار کڈ کڈ دے وے قوت بخش زبانے، سبحان اللہ۔ میری اس زبان کو اپنی رحمت خاص سے حق اور سچ بولنے کی وہ ایمانی قوت عطا فرما کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، تو تاکہ یہ زبان پاکیزہ اور پرتاثیر سخن بیان کر سکے۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ تبا میری دا نافا کھولی ملکی مشک تمائی، مشک یعنی خوشبو۔ خوشبو سن سن مغز معطر ہون بو عشق دی پائیں۔ دیکھیں تو پھر اس کلام یعنی معرفت خداوندی عشق حقیقی کی خوشبو سے طالبوں عاشقوں کے دماغ معطر ہو جائیں۔ اور یہ اشعار، یہ دیکھیں بیٹا، میں غور کر رہی تھی کہ یہ تینوں چار اشعار جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، تو یہ سارے ربی شرح علی صدری کا یہ سارا وہ ترجمہ ہے اس کا نا۔ تو اس دعا کی قبولیت کے بعد پھر جب رحمت خداوندی یعنی نور ایمان سے منور اس قلب اور روح میں قادر قدرت نے جو کلام منکشف و ودیت فرمایا، بارگاہ الہی سے جس پاک اور خاص کلام کا نزول ہوا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے رقم کرنے سے پہلے حصول تحریر کے لیے درکار ہر اس چیز کو ادب کرینہ اور سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الف آ نمانیے کانیے نہیں، پہلے قلم کی باری آ گئی جس نے لکھنا ہے۔ الف آ نمانیے کانیے نہیں، نک آجزی دا رکھ خاک اتے، سروں پیر کر کے چل ول جانی، رکھ قدم نہیں زمین پاک اتے۔ واہ سبحان، ایسے کرم کو جو کنا سکھایا ہے نا، کیا زمین پاک، زمین پاک ہوگی تو تُونے چلنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اے قلم تو ایک بیکار سی کہانی ہے، قلم کے مقام تک پہنچنے کے لیے تکبر کی میل کو تراش کر قلم بنانا ہے نا۔ اس وقت وہ کانوں سے قلم بناتے تھے، نہ تراشتے تھے، نہ پتہ ہے نا۔ تزکیہ نفس ہوگا تو بھی اپنی صفائی کر لے، تو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عاجزی اختیار کر لے، اب نک عاجزی دا رکھ خاک اتے، سروں پیر کر کے چل ول جانی، رکھ قدم نائی زمین پاک اتے۔ نہایت ادب عاجزی اور انکساری سے محبوب کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور اس پاک زمین پہ قدم نہیں رکھنا، سر کے بل چل کے جانا ہے، ادب۔ تو نہایت ادب سے جھک کر تب تیری تحریر پرتاثیر ہوگی۔ تو اب کاغذ کی باری آ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آ کاغذہ ول تھی ول ہو کے، یہ جو کاغذ میں سلوٹ ہے نا، صاف ہو کے آ کاغذہ ول تھی ول ہو کے، تن صاف وچھا زمین اتے، تن صاف وچھا زمین اتے، چہرے پاک دا فرش وچھا پائی، لائیے قلم نہ پا زمین اتے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اے کاغذہ ول تھی ول یعنی تکبر کی میل اور سلوٹ نکال کر، تیرے اندر بھی اگر کوئی تھوڑی اکڑ شکڑ ہے تو اس کو نکال لے، تو محبوب کے قدموں میں بچھ جا، اپنے چہرے کو زمین بنا لے۔ اب اس چہرے پہ قلم چلے گا، اب سیاہی کون سی تیار ہوگی، اب سیاہی کی باری آ گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پانی پا دوات نو آنسواں دا، جنہ نال دو نین جاگ آئے، بول بول محمدہ جلے بلے، جنہ وچ نے جوگ پہاگ آئے۔ تو محبوب حقیقی کی جدائی ہجر و فراق میں جل جل کر سڑ سڑ کر بہنے والے آنسوؤں کی سیاہی ہوگی۔ پانی دیکھیں کون سا، سیاہی کون سی ہے۔
महबूब हकीकी की जुदाई में जब होगा, तो यही आंसू आशिक को रातों को जगाते हैं बेटा, गिरियाजारी सिखाते हैं। इन आंसुओं की बड़ी शान और मकाम है जो रात को उस बारगाह में गिरते हैं उनकी। तो ये वसल महबूब के लिए आंखों की कसाफत को धो धो कर रस्ते साफ करते हैं। क्या बात। सुबहान अल्लाह। एक जगह मियाँ साहब फरमाते हैं कि मेरी दीद पलीत मोहम्मदा जी हंजू तो करीं बगदाद जोगी, कि मेरी अभी दीद जो है वो इस काबिल नहीं है कि मैं बगदाद की ज़ियारत कर सकूं, बगदाद वाले की ज़ियारत कर सकूं। तो पहले उसकी सफाई मांगी है। ओहो। अब जो थी नमानी कहानी को कलम का दर्जा अता हो गया, तो अब महबूब के हजूर पेश होने का करीना और सलीका भी सिखा रहे हैं। तो फरमाते हैं कि आ कलम में मुँह ला स्याही चुम जमीन नूरानी, रत काली छिड़का अखी थी वांग हंजू दे पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए कलम अभी भी तुझे अपने मुकम्मल होने पे नाज ना हो, अपनी पाकी का गुमान ना हो। मुँह ला स्याही से मुराद है कि तुझे अपनी बेकसी और नदामत का सिर्फ एहसास ही ना हो, बल्कि पुख्ता यकीन हो कि अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ, अपने महबूब की तहरीर के काबिल नहीं हूँ मैं। तो फरमाते हैं कि शान महबूब मकाम महबूब तक मेरी अभी रसाई मुमकिन नहीं है, तो कहते हैं कि बड़ी अदब का मकाम है और ज़रा संभल कर चलना है। रत काली छनका आँखी थी वांग हंजूदे पानी, कि महबूब की जुदाई में फराक गम में आतश इश्क में जल जल कर जब वो आंसू स्याह हो जाएंगे। वो देखिए एक है ना मुहावरा भी बना हुआ है कि शदीद रंज व गम में बहने वाले आंसू को अक्सर हम कहते हैं कि फलां खून के आंसू रो रहा था, कि उसकी आंखों से खून बह रहा था, इतना शिद्दत गम से। जी जी। तो ये इससे भी बहुत आगे का दर्जा है, वो सुर्ख से ब्लैक है ना, वो काले हैं। तो इसकी हकीकी में बहने वाले ये आंसू सफेद से सुर्ख और फिर सुर्ख से स्याह हो जाते हैं। तो वही आंसू बारगाह इलाही में मकबूल होते हैं। तो हर लफ्ज़ हर हरफ में मजीद अमानी जो है वो खुलते जाते हैं। तो आगे फरमाते हैं मियाँ साहब के पै सजदे नक रगड़ जमीन ते, ए कलम अब सजदे में जा कर कर इज्ज ने आजा, मेर पवे मत हाल तेरे ते उना गरीब नवाजा। वाह सुभान अल्लाह। अब ए कलम तुझे निहायत एहतियात और मुकम्मल अदब के साथ नाक रगड़ रगड़ कर, यानी गिड़गिड़ा कर अपना मुद्दा अपना अहवाल बयान करना है। अदब की इंतहा के बावजूद ए कलम तुझे बारगाह इलाही में सजदा रेज होकर निहायत इज्ज़ व इनकसार से पेश आना है। तो फिर भी आगे क्या फरमाते, मत फिर भी कहते मत पवे हाल तेरे ते उन्होंने मेर पवे मत हाल तेरे ते, शायद अभी भी यकीन नहीं है, तो मेर पवे मत हाल तेरे ते उना गरीब नवाजा। तो अभी भी क्या है कि शायद तेरे इस हाल पे वो मेर की नज़र फरमाए, तेरी तहरीर को कबूल फरमाए, तुझे ये खौफ हो कि कहीं मेरे अदब और मेरी जुस्तजू में कोई कमी ना रह गई हो। तो उम्मीद वासक भी हो कि वो गरीब नवाज ज़रूर नवाजेंगे इंशाअल्लाह। तो अब इल्म लदुनी और इक्तिसाबी इल्म और फैज़ान की सुखात के मतलब जो सुगात उन्हें नसीब हुई, आप फरमाते हैं कि इसके मतलब फिर क्या है, जब फिर अता कैसी हुई है, फिर फरमाते हैं बाज सिखाए तेरे रब्बा मैनू कोई दवा ना आवे, इको हरफ बतेरा तेरा फजल जदों से सुभान, ये सब तेरे फजल की अता हो गई है। जब कुन कह देंगे आप एक लफ्ज़ होगा आपका और मुझे सब कुछ अता हो जाएगा बेशक। फिर फरमाते एक इल्म दे जोरों कर दे ओ भी ज़ाहिर दिसदा, जिस पर होवे अता इलाही सुखन न छुपदा तिसदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि जे सब गल्लां लिखण लगे जो जो हादी कलदा, अब इतनी अता हो गई है, इतनी बरसात हो रही है उसके करम की होए, तो क्या फरमाते हैं जे सब गल्लां लिखण लगे जो जो हादी कलदा, होरूं होर पवन विच रमज़ां किस्सा साफ ना चलदा। कितनी किताबें फिर बन जाए, बेशक बेशक कितने किस्से में कितने बयान करूंगा। तो फिर फरमाते हैं कि जो अब अता हुई है उसके मतलब फरमा रहे हैं गड्डी दत्था फक्का चुंगा पिन पिन टोपा ताड़ी, हाय हाय कहाँ से इकट्ठा के, पिन पिन होता है मांग के। हाँ यार परावां दी कर खातर में भी खिचड़ी चाड़ी, ये खिचड़ी बनाई है कि अपने सारे जैसे हमारे तक लोगों के लिए है ना, बेशक बेशक लोगों को उन्होंने एड्रेस किया। बेशक बेशक यार परावां दी खर, देखिए आप भरा किसको बना रहे हैं, अपना कुंबा किसको बना रहे हैं, पूरी उस इंसानियत को, पूरी मखलूक खुदा को, जो जो तिशनगा होगा, जो जिसको तिशनगी होगी, जो जो तालब होगा जी, तो वही आपका यार और दोस्त और भरा होगा जो आपके कलाम के साथ जुड़ जाएगा इंशाल्लाह। ये इकरार कर रहे हैं आप ना।
تو پھر فیضان کی سوغات جہاں جہاں سے جتنا جتنا ملا اسے اکٹھا کر کے سیف الملوک کی شکل میں زود ہضم غذا تیار کی، کھچڑی کی شکل میں، یہ ہمارے جیسوں کے لیے، تو جن کے ڈائجسٹو سسٹم بھی ذرا کمزور ہے، ان کو کھچڑی دی ہے، اور خاصوں کے لیے کباب تیار کیے جی۔ تو کباب آپ دیکھتے ہیں کہ جو کباب کس کے لیے جو آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں، ہر ایک کی فزیکلی پوزیشن دیکھ کر اس کے مطابق غذا تیار کی ہے، تو یہ وہ خاص الخاص ہوتے ہیں جو میں عشق کے سمندر پی کر ڈکار بھی نہیں لیتے۔ بالکل سبحان اللہ۔ تو یہ خاص کباب ان کے لیے، تو ان کی ریسیپی کیا ہے آپ کی زبانی آپ سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کبابوں میں استعمال ہونے والی اشیاء، فرماتے ہیں پر جاں کٹ جگر دے بیرے میں کباب بناواں، جگر کے بیرے بوٹیاں ہوتی ہیں، اللہ بیرے جگر کی بوٹیاں، پر جاں کٹ جگر دے بیرے میں کباب بناواں، رات دلے دی پانی پا کے غم دی اگ پکاواں۔ کیا تیار ہوا ہے یہ سلسلہ، یعنی دنیا کی نفی کر کے پھر میں دنیا کے ساتھ جڑ کے پھر ایک چیز بناؤں خاصوں کے لیے، وہ بڑی مسالہ جو زیادہ مسالہ ہوتا ہے نا، یہ پھر وہ خاص ہی کھا سکتے ہیں نا۔ تو گوشت کون سا ہے؟ جگر کے بیرے، بوٹیاں جگر کی۔ پانی کون سا ہے؟ خون دل کا پانی، اور جس میں گوشت گلانا ہے، پکانا ہے۔ تو آگ کون سی ہے جس میں پکانا ہے؟ ہجر و فراق محبوب کی تپش، یعنی آتش عشق پہ پکا کر کباب تیار کیے ہیں۔ کلام سیف ملوک کی شکل میں یہ کباب، یہ کتاب تیار کی ہے جی۔ تو ساتھ ہی ایک میسج کنوے کر رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پر جس ویلے کھاون والے اد کھادے منہ موڑن، یہ بھی دیکھیں یہ بہت بڑا میسج ہے، کلام کو پورا پڑھیں، ترتیب وار پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ایسے دو چار شعر ادھر سے پڑھے تو پھر اس کا مکمل فیضیاب نہیں ہو سکتے نا۔ تو پر جس ویلے کھاون والے اد کھادے منہ موڑن، حاضر رہے نہ جی ساڈا خوشی دلے دی تروڑن، پھر میرا روح خوش نہیں ہوگا، روح نہیں خوش ہوگی۔ وہ جیسے میاں صاحب نے اپنے غلط کلام پڑھنے والوں سے کہا، ان کو بھی کہا کہ مت پڑھو، اس سے بھی مجھے تکلیف ہوگی، تم میرا سے یہ جیسے تمہارا بیٹے کو کوئی مارے، بے شک آپ نے یاد رکھا ہوا ہے، زبردست ماشاءاللہ۔ تو بڑا غور طلب شعر ہے بیٹا یہ، کہ یہ صاف پیغام ہے کہ غلطیوں سے پاک، ترتیب وار، عمیق نگاہوں سے پورے کلام کا مطالعہ کریں تاکہ مکمل فیضیاب ہوں۔ تو آگے پھر جب کیا کرم کیا ہوا کہ فرماتے قلم ربانی ہاتھ ولی دے، لکھے جو من پاوے، مردہ نور رب قوت بخشی، لکھے لیکھ مٹاوے۔ سبحان اللہ۔ اب قلم رب تعالیٰ کا، ہاتھ ولی اللہ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کا، لکھنے والا ولی اللہ اور لکھوانے والا خود اللہ رب العزت۔ اب وہ کیا اور کیسے لکھے گا یہ رب ہی جانتا ہے۔ آپ نے تمام عطا شدہ علوم و فیوز کو بڑے ادب، محبت، محنت، حکمت اور دانائی سے الفاظ کا جامہ پہنایا، یعنی قلم بند کیا۔ تو اتنا با ادب قلم، اتنا صاف شفاف کاغذ، اتنی پاکیزہ سیاہی، اتنے متبرک ہاتھوں سے لکھوانے والا رب، تو ایسے لافانی کلام کو کون مکمل پہچان سکتا ہے مجال کسی کی؟ تو پھر ایسے کلام کی تاثیر کا کیا مقام ہوگا؟ تو جس فن کی تکمیل خون جگر کی آمیزش سے کی گئی ہو وہ غیر فانی ہو جاتا ہے بیٹا۔ تو ایسے کامل کاتب کو سلام، کامل کاتب کو سلام، ایسے قلم کاغذ اور سیاہی کو بھی سلام۔ ہمارا توام، ہمارا جام یہ کلام، ہمارا دست طلب ہمارے ساقی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں، ساقی سونا مد خریدا دے پیالہ پر کے، پیواں تے پھر کھیوا تھیواں مڑ کے جیواں مر کے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ بیٹا۔ السلام علیکم۔